خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا انتقال ہو گیا. کیا خوبصورت زندگی گزاری جی ان لوگوں نے. حضرت کا انتقال ہو گیا. کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. دیکھتا کیا ہے کہ حضرت جسم پہ جناب جنتی پوشاک ہے, جنتی خادم ہے, ہاں جی, جنتی تخت ہے جس پہ حضرت بیٹھے ہیں, سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں. وہ مرید حضرت سے پوچھتا ہے حضرت کیسا لگا یہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا, جنتی تخت ہے, جنتی کھانے ہیں, جنتی خدام ہے, کیسا لگ رہا ہے, کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس نے عرض کی حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, جسم پہ جسم جنتی جوڑا ہے, سامنے جنتی کھانے ہیں, جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں, جنتی خدام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا, نہیں لطف آ رہا, نہیں مزہ آ رہا, کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف صبح کے وقت نیند چھوڑ کے, بستر چھوڑ کے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں مزہ آتا تھا, وہ مزہ ادھر نہیں ہے. انہیں تو حضرت جنت کی نعمتوں کو کچھ نہیں جانا, اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے سامنے. ہم اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور اس کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے. حضرت کہا وہ مزہ جو نیند چھوڑ کے, جو وہ گرم بستر چھوڑ کے, وہ خوبصورت بیوی چھوڑ کے, وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا نا, جو لطف اس میں تھا اس جنتی تخت میں بھی وہ لطف نہیں آیا. اور ہم ہر رات حضرت اس لطف سے محروم رہتے ہیں. ہم ہر رات اس لطف سے, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. ہر رات ہم ان کے پیچھے پاگل ہو گئے, لیکن وقت گزر جائے گا. اگر تو اٹھا پھر بھی گزر جائے گا, نہیں اٹھا پھر بھی. لیکن اگر تو نہیں نہ اٹھا تو قرآن کہہ رہا پھر اس دن تو یہ ضرور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اور کاش میں اٹھیا ہوندا, کاش میں اٹھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ پھر کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, کاش میں اٹھا ہوتا, میں نے محنت کی, کیوں میں نے نیند سے پیار کیا, کیوں میں نے بستر سے اتنا جی لگا لیا, میں کیوں نہیں اٹھا. حضرت قرآن کہہ رہا پھر بندہ کہے گا ضرور اس دن یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, بندہ اس دن کہے گا ضرور. حضرت جی ان سجدوں کا تو حضرت کیا کہنا, ہمارے نامہ اعمال میں تو اللہ ہمیں بس معاف کر دے, فجر بھی کوئی نہیں ہے, اس کا تو کیا کہنا. اور ہم میں سے حضرت جی بڑے نمازی صرف 4 وقت کے نمازی, 5 وقت والے نمازی بھی تھوڑے ہیں, زیادہ 4 وقت کے نمازی, 5 والے تھوڑے ہیں اور تھوڑے ہو گئے ہیں. اور یہ 5 وقت صرف ہمارے بابوں کے کھاتوں میں رہ گئی ہے, باقی جوانوں کے کھاتوں میں 5 وقت کوئی نہیں ہے. ان کے کھاتوں میں 4 وقت ہے, فجر وقت نہیں اٹھتے, پھر روتے ہیں جی دیکھو ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. جڑا فجر ویلے نہ اٹھے حضرت تو کسی نے جادو کرنے کی لوڑ, انہیں اپنے تے آپ ہی جادو کیتا ہے. حضرت اسے کسی جادو کی ضرورت ہے, اس نے اپنے پہ خود ہی جادو. اس سے بڑی نحوست کیا ہے حضرت کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں اٹھے کوئی نہیں, مرغا اٹھ پڑا, تو مرغے سے بھی برا ہے, تو مرغے سے بھی برا ہے, وہ بھی اٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی زبان میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں, تو اس سے بھی برا ہے. اللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, فرمایا دھیان رکھی ہوئے کہ تو ککڑ تیرے کو جیت نہ جائے, وہ ککڑے تو اشرف المخلوقات ہے, دھیان رکھنا کبھی مرغا تجھ سے جیت نہ جائے. جب بھی مرغا صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بولے تو اس کو بتانا میں تجھ سے پہلے اٹھاؤں ہوں. ہوں کتنے ہوں تو بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہی, فجر ویلے نہیں اٹھتے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, آپ وہ
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے. ایک نوجوان آیا تو حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کھینچی نہ ہوئے میری فجر دی جماعت چھٹ گئی. پڑھ لینی تھی اس نے, لیکن کیا ہے, امام حسن بصری نے اس کو دیکھا, آ کے فرمانے لگے کیا ہوا, کیوں آہیں بھر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, فجر کی جماعت رہے. میں کیوں, آ تو گیا ہے, تو پڑھ لے. اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا نا, جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا تھا. فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے, میری 27 تو لے لے. مجھے دے دے 27 تو لے لے. وہ خوش ہو گئے. اس نے کہا حضرت منظور سودا, آپ کے نامہ اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نامہ ہے. فرمایا 27 تیرے نامہ ہے. اس نے وہ فجر پڑھی. جب رات کو سویا نا تو خواب میں کیا سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا, اپنی آہ بیچ دی. تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی, اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا. یہ کیا کر دیا تم. وہ جناب اب رات کا وقت تھا جی, ہو کچھ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئے گی. صبح جب وہ پہنچا, نماز پڑھ لی, امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر, عرض کردہ حضرت سودا کینسل, ساڑی آ واپس کرو تو اپنی استائی لے لو. فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا, میں بھی ویکھیا رہتی ہیں. وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا رات کو. لیکن اتنے تے جی اللہ معاف کرے, جماعت چھڈو, فجر چھوٹ جائے تے آہ کوئی نہیں. فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے. فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن ہی نہیں, جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دیں, ختم فنش زور کی جماعت. جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دیں عصر کی جماعت. حضرت جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں. حضرت جی وقت گزر جائے, کریں گے پھر بھی, نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں. یہ انتظار نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے, ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے. سورہ فجر 30واں پارہ, یقول یا لیتنی قدمت بحیاتی, کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. کچھ بھی نہیں. 5 وقت دن نمازی ہو جائیے. اور ایک بات حضرت جی لازم, اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر لو. اپنا رزق, اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تمہیں سجدوں کا. حضرت جی سارے مزے ایک پاسے, میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا, آم کا مزہ, تربوز کا مزہ, کھجور کا مزہ, بریانی کا, سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں, ان چیزوں میں مزہ ہے, سارے مزے ایک پاسے, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے. لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال, ویسے نہیں مزہ. جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے, گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا. یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی, آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں, مزہ نہیں وہ آپ کو دے گی. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں پٹرول, اس کا پٹرول حلال رزق ہے. اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے, اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں. اور حیران کن بات ہے حضرت جی, گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے, عام سے عام بھی مان رہا ہے. حضرت ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے, اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے, گھروں نہیں لبدا, نہیں وہ صاف نہیں. کی ہوں گندا پانی پینا, نہیں حضرت صاحب جگر خراب ہوتا ہے.
گردے خراب ہوتے ہیں. حضرت جی گندے پانی کے نقصان کو عام سے عام بندہ بھی مان رہا ہے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں کوئی مان رہا. حضرت گندا پانی صرف تیرے گردے اور تیرا جگر خراب کرے گا, گندا رزق تیرا ایمان خراب کرے گا, تیری سوچ خراب کرے گا, تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق. اس کے نقصان کو مان ہی کوئی نہیں رہا, تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق. نہیں, سجدوں کا مزہ لینا ہے تو پھر رزق. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ, کیونکہ لکھا ہے جی ایک گندا لقمہ اندر جائے نا تو 40 دن کے لیے ذکر کی اور سجدوں کی اور عبادت کی جو لذت ہے نا وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے. یہ نحوست ہے اس کی, 40 دن کے لیے لذت چھن جاتی ہے حضرت. اور حضرت ابراہیم بن ادہم پہ یہ کیفیت تھی حضرت, ذکر کریں لذت نہ آئے, سجدہ کریں لطف نہ آئے, وہ قرب, وہ ذوق, وہ شوق, وہ آنسو سب ختم ہو گئے حضرت. آپ بڑے گھبرائے تھے, آپ اس وقت مسجد اقصیٰ میں تھے حضرت, اور کیا کر رہے تھے, ایک چٹائی نا اپنے اوپر مسجد کی جو تھی اس کو اپنے اندر لپیٹ کے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے, ربا کی ہو گیا, 40 دن ہونے کو آئے, تجھے سجدہ کرتا ہوں تو لطف نہیں, تجھے پکارتا ہوں تو کوئی ذوق نہیں, آنکھوں نے برسنا چھوڑ دیا, کیا غلطی ہے. اب بیٹھے تھے تو 40 بندے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے, ایک بیچ میں بیٹھے, باقی سارے دائرہ بنا کے سامنے بیٹھ گئے. وہ جو بیچ میں تھا نا وہ پوچھتے ہیں کیا ہم 40 کے علاوہ بھی اس وقت کو مسجد میں ہے. سامنے سے ایک بندہ بولتا ہے ہاں, اس وقت ایک چٹائی میں خود کو لپیٹے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. اس نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے, ان سے سجدوں کی ذکر کی حلاوت چھین لی گئی. وہ پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک دن کہیں سے کھجوریں خرید رہے تھے, ایک کھجور زمین پہ گر گئی, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور جو کھجوریں میں نے خریدی ہیں نا ان میں سے گری ہے, لیکن جو کھجوریں انہوں نے خریدی تھی یہ ان میں سے نہیں گری تھی, اس کی ریڑھی میں سے گزری. انہوں نے یہ کھجور اٹھا کے کھا لی, یہ اس کھجور کو کھانے کی نحوست ہے کہ 40 دن ہو گئے ذکر کی لذت چھین گئی ان سے. لیکن ساڈا حال ہے, سانو پکا پتہ ہے کہ حرام ہے, ہم پھر بھی کھا رہے ہیں, تو پھر لطف کہاں سے آئے گا؟ تم اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں, جو جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں نا مزہ ہے, اس میں لطف ہے, میں کہتا ہوں سارے مزے کٹھے کر لو, اور ایک بار جو اس کو پکارنے کا مزہ, سارے مزے اس مزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن مزہ آئے گا تب جب رزق حلال ہوگا, جب لقمہ. اس لیے پتر اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا, اپنے ہاتھ کو, اور اس کو ہم سمجھا لینا وقت گزر جائے گا, اس کو سمجھا لینا وقت گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا, کوئی نہیں, جنت جا کے کھاؤں گے. تو مجھے پتہ ہے حضرت جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو, سب سے زیادہ حضرت ہم پریشان ہی اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تب بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کے گھر والے بنیں گے. اس طرح کی خواہشیں, اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہو کے نا پھر حرام کے راستے پہ چل نکلتا ہے. میں اس کا آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا, صبح اٹھ کے نا مالک کے گرویا کرو. یہ تو پتر جس طرح باہر فتنے سر اٹھائے کھڑے نا, ایک بھی نہیں جے بچنا ساڈے وچوں, ہن صرف ہن نہیں بچنا جے جڑا سرگی اٹھ کے روئے گا, باقی کسی نے نہیں جے بچنا, پاویں پیسے والا ہے تے پاویں غریب ہے. سرگی اٹھ کے نا یا اللہ تو دن چاڑے ہے, میری طاقت نہ چڑھے نہیں, جے چاڑے ہی تے خیر دا گزار دیں. یا اللہ جڑا میری اج دا رزق ہے آسانی نہ مینوں دے چھڑی تے برکت والا بنا کے دیں میرے من. سرگی پتر اٹھو, اپنے اللہ وال رجوع کرو, اپنے اللہ نہ لاؤ نہیں تو وقت وما علینا الا البلاغ المبین.